السلام علیکم ایوری ون۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے اخلاق۔ اخلاق میں ہم نے دیکھا تھا کہ الگ الگ اطباء نے الگ الگ تعریف دی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کس کا نظریہ پڑھا تھا؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا بقراط کا۔ تو آج ہم پڑھیں گے نظریہ اخلاق اور جالینوس۔ جالینوس کا نظریہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈیفینیشن دی تھی، ان کا نظریہ کیا تھا اخلاق کے بارے میں۔ نظریہ اخلاق کو ان کی موجودہ شکل میں پیش کرنے والا جالینوس ہی ہے، یعنی کہ اس کے جو اسٹرکچر ہے اس کو بتانے والا کون ہے؟ جالینوس۔ جالینوس کے نزدیک رطوبات بدن جگر میں معدہ سے آنے والی غذائے کیلوس سے بنتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ لائک رطوبات جو ہوتی ہے کہ جو ہمارا لیور ہے وہ معدہ سے جو اس میں آتی ہے، یعنی کہ اسٹمک سے جو غذائیں آتی ہے کیلوس، اس سے بنتی ہے اخلاق، ان کا کہنا تھا جالینوس کا۔ اور پھر بدن میں مختلف مقامات مثلا مرارہ، تیحال یعنی اسپلین، صدر یعنی سینہ، اور عروق دمیہ یعنی کہ بلڈ کیپلریز میں مخلوط ہو جاتی ہے، یعنی مل جاتی ہے۔ پھر وہ ساری غذائیں اخلاق جو ہے ہماری ان سب میں بتائیں کہ اس میں مل جاتی ہے، مخلوط ہو جاتی ہے۔ عروق دمیہ میں موجود رطوبات 4 قسم کی ہوتی ہے۔ انہوں نے بولا کہ جو مل جائیں گی، پھر جو ہماری بلڈ کیپلریز ہے اس میں 4 ٹائپس کی ہماری اخلاق ہوتی ہیں، لیکن مخلوط حالت میں ملتی ہے، یعنی کہ ملی ہوئی حالت میں رہتی ہے۔ ان مخلوط رطوبات کا نام اخلاق ہے، جو ملی ہوئی ہے ان کو اخلاق کہا ہے۔ یہی نظریہ یونانی طب میں آج تک رائج ہے، یعنی کہ ہم جو نظریہ دیکھیں گے ہم یہی نظریے سے رطوبات کو پڑھتے ہیں آگے چل کے۔ اخلاق ابو سہل مسیحی کی نظر میں، اب دیکھتے ہیں ابو سہل مسیحی کا کیا کہنا تھا۔ ابو سہل مسیحی نے جالینوسی خیال سے اختلاف و انحراف کرتے ہوئے، یعنی کہ ان سے اگینسٹ میں جا کے انہوں نے کیا کہا کہ تحریر کیا ہے، کہ یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح عروق دمیہ کی رطوبات اخلاق میں شامل ہے، اسی طرح تجاویز اعضاء میں پائی جانے والی رطوباتیں بھی اس میں داخل ہے۔ انہوں نے کیا بولا تھا کہ عروق دمیہ میں پائی جاتی ہے، انہوں نے بولا کہ نہیں، جو کیویٹیز وغیرہ ہے اس میں بھی اخلاقیں پائی جاتی ہیں، یہ جو آرگنس ہے ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا، مسیح کا کہنا۔ چنانچہ وہ اپنی مایہ ناز تصنیف کتاب المیات میں رقم تراز ہے کہ یعنی ان کی جو کتاب ہے کتاب المیات، انہوں نے اس کی ڈیفینیشن بھی انہوں نے لکھی ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں ذرا، انہوں نے کتاب المیات میں کیا لکھا ہے کہ جملہ بدن انسان 3 قسم کے اجسام پر مشتمل ہے، یعنی کہ جو باڈی ہے، ہیومن باڈی، وہ 3 طرح کے اس میں اجسام پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ 3 کون سے؟ پہلا وہ اجسام جن کے اجزاء میں فی نفسیہ تماسک یعنی پکڑ اور صلابت و سختی پائی جاتی ہیں، جو سالڈ ہوتے ہیں وہ اجسام، اس لیے وہ اس عمر سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ انہیں برتنوں جیسے عروق اور تجاویز یعنی کہ جو کیپلریز ہیں اور جو کیویٹیز ہیں میں بند کیا جائے کہ وہ بہنے سے باز ہیں، اور یہ اعضاء، یعنی ان کا کہنا ہے ایک تو وہ اجسام جن کو بند کرنے کی ضرورت نہیں کسی برتن میں، نہ وہ کیا بولتے ہیں، نہ وہ کیپلریز میں ہوتے ہیں اور نہ کیویٹیز میں ہوتے ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ بہیں گے، تو کیا انہوں نے اس کا نام کیا دیا؟ اعضاء یعنی آرگنز۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ رطب و سیال اجسام جو ایسے برتنوں یعنی برتن کیا بتایا انہوں نے؟ عروق و تجاویز میں گھرے ہوئے ہیں جو انہیں سیلان سے باز رکھتے ہیں، اور یہ اخلاق ہے۔ یعنی انہوں نے بولا کہ دوسرا وہ دیکھیے، پہلا تو کیا تھا، وہ بہہ نہیں رہے ہیں، اور ٹھیک ہے، ان کا دوسرا کیا ہے، وہ بہتے ہیں، تو انہیں بہنے سے روکنے کے لیے ایسے برتنوں میں بند ہے کہ وہ بہ نہ سکے۔ برتن انہوں نے کیا بتایا؟ عروق و تجاویز یعنی کیپلریز اور کیویٹیز، ان کو انہوں نے دیا ہے اخلاق۔ پہلا کیا دیا تھا؟ اعضاء، دوسرا کیا ہے؟ اخلاق۔ تیسرا وہ بخاری اجسام یعنی کہ جو ویپرز ہیں جو ایسے ٹھوس برتنوں میں محصور ہے جو انہیں جلد تحلیل ہونے سے روکتے ہیں، اور یہ ارواح یعنی کہ تحلیل ہونے سے روکتے ہیں، ویپرائز ہونے سے روکتے ہیں، ایک طرح سے اڑ جانے سے روکتے ہیں، تو انہوں نے اس کا نام کیا دیا ہے؟ ارواح۔ مسیحی نے اپنی کتاب میں رطوبات جسم کو 3 قسموں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ کون سی؟ رطوبات اس تقسیہ، رطوبات عروقیہ، رطوبات تجاویز۔ دیکھیں اس تقسیہ کیا ہے؟ جو آرگنز پہ رہتے ہیں، اعضاء میں جو ہے، رطوبات عروقیہ جو ہماری کیپلریز جو میں رہتے ہیں، رطوبات تجاویز جو کیویٹیز میں ہوتے ہیں، تقسیم کیا ہے، جن میں سے آخری 2 یعنی رطوبات عروقیہ اور تجاویز کو اخلاق میں شمار کیا ہے، جبکہ رطوبات اس تقسیہ کو اخلاق میں شامل نہیں کیا ہے۔ 2 کو انہوں نے اخلاق میں شامل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔